अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अनीक नाजी ऑफिशियल यूट्यूब पर। पाकिस्तानी सियासत में पावर गेम में हम सब जानते हैं स्कैंडल्स का आना कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जब ये खेल शुरू होता है ताकत का, तो इसमें जो पहली कैजुअल्टी होती है वो आमतौर पे मोरालिटी की होती है। तो उसको तो आप एक तरफ रख दीजिए। लेकिन खवातीन का नाम का आना या इस तरह के स्कैंडल्स, ये गालिबन पहली मर्तबा हुआ है कि एक गैर मुल्की खातून इस तरह से आकर एक तवातुर से एक एलिगेशंस लगाना शुरू करती है अखलाकी नौयत के। पहले यही यानी अमरीकी खातून जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, सिंथिया रिची, ये आके इन्होंने पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कुछ इस तरह की गुफ्तगू की कि वो लोग जो मोहतरमा के सियासी मुखालिफ भी थे, उन्हें भी कहना पड़ा कि एक खातून जो दुनिया से जा चुकी है, उनके बारे में इस तरह का लबो लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने कुछ एलिगेशंस जो निहायत संजीदा नौयत के हैं, यूसुफ रज़ा गलानी पे लगाए हैं, रहमान मलिक पे लगाए हैं। और अब उनका ये कहना है कि वो आगे मजीद, वो कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के मजीद जो लोग हैं उनके बारे में भी कुछ स्कैंडल वो करेंगी, एन लीग के लोगों की भी बात भी करेंगी। और उनके इन एलिगेशंस को जो उन्होंने लगाए हैं, इसको यानी पीटीआई के जो हामी हैं वो इसको यानी वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उसके अलावा और भी लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उसके नुक्ता नजर को। लेकिन ये यानी एक गैर मुल्की खातून का आके इस तरह के एलिगेशन लगाना, और जाहिर है कि ये तो सामने की बात है कि चूंकि ये 2011 में वो बताती हैं कि काम हुआ था, तो ये कोई जज्बाती रिएक्शन नहीं है, यानी ये बड़ा वेल थॉट आउट एक प्लान है इसका। ये किस लिए किया गया है ये सब जानते हैं, लेकिन जिस नीयत से किया गया है, क्या वो मकसद यानी जो हासिल करने के लिए ये सब किया गया, क्या वो मकसद हासिल हो गया या बात उसके उलट हो गई? इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जो बानियों में से कहना चाहिए मीडिया गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। उनको ज़हमत दी है शहजाद नवाज साहब को, जिनसे गुफ्तगू करेंगे, सवाल करेंगे और पूछेंगे कि ये सोशल मीडिया के ट्रेंड्स ये किस तरह से बनाए जाते हैं, क्या मकसद हासिल जो है इससे होता है। इस पर हम बात करेंगे शहजाद नवाज साहब से। शहजाद साहब, पहले तो मेरा ख्याल है जो बुनियादी बात, सवाल जहां से बात हम आगे शुरू करेंगे वो ये है कि ये किरदार है कौन, ये कहाँ से आ गया, ये यानी जिन सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज का जिक्र हो रहा है, यहाँ तक एक्सेस जो है वो इतना इजीली कैसे हो गई। हाल ही में हमने बिल्कुल अभी दो मुख्तलिफ तरह के किरदार थे, हरीम शाह वगैरह, जो वो आए, उसके बाद अब ये खातून आ गई। ये खातून कहाँ से आई है, ये वाकयात ये क्यों हो रहे हैं आपके साथ? ये जो खातून है, गैर मुल्की खातून, इनका ये करना एक अचंभे की बात है, एक अजूबा सी बात है। मैं समझता हूँ अगर आप हिस्ट्री के रेट्रोस्पेक्ट में देखें तो ये हमारे यहाँ होता रहा है। मैं नाम नहीं याद कर पाऊंगा, आई एम बैड विद मेमोरी, माय मेमोरी इज फेलिंग मी, बट वो जो एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कुछ इस तरह के इल्जाम, मुझे वो किताब भी याद आती है, ब्रेकिंग द कर्फ्यू, एमा डंकन की, जिसके अंदर उन्होंने काफी एक्सप्लिसिटली लिखा था कि उनके जो सोशल रॉन्डेवूज होते थे, उनकी रात को जो महफिलें होती थी, और वो जामो मीना जो होता था पाकिस्तान के कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, और उसके ऊपर इस्लामाबाद में बिलखसूस उन्होंने उसके ऊपर एक्सटेंसिवली लिखा है। ये बात मैं जरूर आपकी मानता हूं कि पाकिस्तान के अंदर बैठ के किसी गैर मुल्की खातून का इस तरीके से सोशल मीडिया पे जाना और इस तरीके से एक नया एक तूफान बर्पा करना, ये शायद हम पहली बार देख रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये क्योंकि इनका ताल्लुक अमेरिका से है, तो अमेरिका के हमने इस किस्म के बहुत सारे इंटरफेरेंस देखी हैं, चाहे वो सलाला हो, चाहे वो एबटाबाद का रेड हो, तो यानी बूट्स ऑन ग्राउंड की बातें भी सुनी हैं, लेकिन ये पहली बार होगा जब मैंने हील्स ऑन ग्राउंड देखा हो कि एक और ये लगातार इनके बारे में जो मैं क्योंकि इसलिए कहूंगा कि मैं नहीं जानता, क्योंकि कभी इनको देखा गया तो ये फिल्म मेकर थी, ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाने लगी थी, कभी इनको देखा तो ये एजुकेशन सेक्टर में थी, ये एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाहती थी। लेकिन ये बहुत ज्यादा लम्हा फिक्रिया है, इसलिए कि आप दो एक्स प्रोविंशियल मिनिस्टर्स और एक हमारे साबका वजीर आजम के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। दिस और इंटीरियर डज मिनिस्टर। नॉट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और मुझे याद है कि इनका जब मैंने फेसबुक देखा था उस जमाने में, ये 2011-12 की बात है, शायद 12 की या 13 की होगी, तो इन्होंने तो बड़े फख्र से उनके साथ मुख्तलिफ मुलाकातों की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पे शेयर की हुई थी। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने डिलीट कर दी हो, बट शी वाज वेरी हैप्पी विद द फैक्ट दैट शी वाज बीटिंग, आई डोंट नो, अल्लाह जानता है। लेकिन मैं जरूर इस बात पे बड़ा अपसेट हूं। मैं इसलिए अपसेट हूं
کہ امریکہ کی آگے انٹرفیئرنس ہر معاملے میں آگے کم تھی کہ اب یہاں کے اندر بھی وہ آ گیا. دس از ایبسولوٹلی ابسرڈ آؤٹریجس. آئی تھنک میں کافی بہت لوگ اس پہ اپسیٹ ہیں اور ان میں سے شاید میں بھی ایک ہوں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسیس ہے، مطلب یہ کہ آپ نے یعنی اپنی ظاہرہ آپ نے ایک آپ کا رابطہ اپنے پیشہ ورانہ طور پہ جہاں پہ رہا، آپ مختلف محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو، تو یہ کمپلینٹ تو غالباً آپ بھی کچھ سالوں سے کر رہے ہیں مختلف حلقوں میں کہ یہ خاتون جو ہے یہ اس کا ذرا خیال رکھا جائے، اس کا یہ دیکھیں غیر معمولی دلچسپی لے رہی ہے. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیے. جس ملک کے اندر جو میرا اور آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، لوگ یہاں سے باہر جانا چاہ رہے ہوں اور ایک بندہ یہاں پہ بہت بضد ہو کے آنا چاہ رہا ہو اور رہ رہا ہو اور کچھ ذریعہ معاش کی سمجھ بھی نہ ہو، کچھ ایجنڈا کلیئر نہ ہو، تو آئی تھنک اس سے سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے، اور یہ ہمارا پاکستانیوں کا حق ہے کہ ہم سوال کریں. بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے اس وقت بات کرتے ہوئے، وہ اس لیے اس وقت بات کرتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بڑی چیپ پبلسٹی سٹنٹ بھی لگ سکتا ہے نا جی، کہ میں آ کے اس وقت اس معاملے پہ بات کر رہا ہوں. یہ شاید اس کی ٹائمنگ اچھی نہیں ہے، لیکن اس سوال کے اوپر بات کرنے کے لیے کبھی بھی ٹائمنگ اچھی ہے بری میرا خیال نہیں دیکھی جانی چاہیے. انہوں نے جو کہا ہے کہ میں وہ الزامات پروف کر سکتی ہوں، تو کل کو شاید پھر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اٹھیں گے اور سوال پوچھیں گے کہ پھر بی بی آپ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو چک شہزاد سے جسٹس ناصرہ جاوید کی پولیس کمپلین کرنے کے بعد وہاں سے کیوں ایوکٹ کر دیا گیا. آئی ڈونٹ نو. لوگ سوال پوچھیں گے. شاید لوگ یہ بھی سوال پوچھیں کہ بی بی پھر آپ بنی گالا میں کیا کر رہی تھی. آئی ڈونٹ نو. لوگ تو باتیں کریں گے. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اس کا فیصلہ تو وہ لوگ کریں گے جن کو کرنا ہے، اور ان لوگوں کو کرنا چاہیے جن کا کام اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے. میں تو صرف ایک عام آدمی، عام انسان، عام پاکستانی ہونے کے اب ناطے یہ بتائیے یہ کہ کہہ رہا بینگ ہوں این کہ ایکسپرٹ، تصویر کا کبھی بھی ایک رخ نہیں ہوتا. جی اچھا بینگ این ایکسپرٹ مطلب آن دی سوشل میڈیا اینڈ الیکٹرانک میڈیا، یہ جو کمپین ہے آپ کے خیال میں یہ کس نے ڈیزائن کی ہے نا؟ یعنی بظاہر تو ایسا لگتا ہے جذباتی ہو کے بات سامنے نہیں آئی، تو جس نے بھی جہاں بھی اگر اس کو ڈیزائن کیا ہے تو یہ کتنی انٹیلیجنس آپ اس کو سمجھتے ہیں، وہ پروفیشنلی کتنا کیپیبل تھا؟ اگر اس کی جاب یہ تھی کہ اس نے پیپلز پارٹی پہ تنقید کرنی ہے یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے، تو اس کی پروفیشنل کیپیبلٹی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یعنی اس نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، اس کو مقصد حاصل ہو گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ نہایتی بھونڈے طریقے سے کی گئی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کو جان بوجھ کے میں سمجھتا ہوں اتنا کنٹروورشل بنایا گیا ہے، کیونکہ کنٹروورسی جو ہوتی ہے وہ زیادہ جلدی پک ہوتی ہے. اب محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ، چاہے کسی کی سیاسی وابستگی کچھ بھی ہو، وہ مسلمان ممالک میں پاکستان کی جو پرائم منسٹر تھیں، پوری عالم اسلام میں پہلی خاتون وزیر اعظم تھی، اس طرح ان کو سلینڈر کرنا پوسچمس ان کی وفات کے بعد، آئی تھنک اٹ از ہائیلی 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 کنڈیمیبل. اور پھر وہ خاتون کہہ رہی ہوں جو سوشل میڈیا پہ جب یہ اپنا ایکسپوزے کرنے گئی ہیں، اس سے پہلے وہ جو ڈسکلیمر دے رہی ہیں کہ 18 سال کے بچے جو کم ہوں وہ اس کو نہ دیکھیں، پیرنٹل گائیڈنس کی بات کر رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کسی کی بھی ناانصافی کے خلاف اس ملک میں کسی خاتون کے ساتھ ہوگی اس کے لیے کھڑی ہیں، اور اپنی جو بس میں اور طاقت میں ہوگا وہ کر گزریں گی، اور خود سب سے بڑی اپنے منہ سے جو وہ خرافات بک رہی ہیں. آئی تھنک اس میں ہی نظر آ جاتا ہے کسی ذی شعور انسان کو کہ اس کے اندر کال و فیل کا کیا تضاد ہے جو کلیئر نظر آ رہا ہے. آبجیکٹیولی دیکھیں، اگر آبجیکٹیو کنٹروورسی کرنی تھی ایک ایسے ٹائم پہ جب کرونا کے اوپر وفاق اور سندھ حکومت آپس میں حکمت لڑانے کے بجائے سینگ لڑا کے بیٹھے ہوں، اس طرح ملائن کرنا، ڈیفیم کرنا، اس طریقے کی ایلیگیشن، یہ تو دیکھیں جو ادارے ہیں جن کا کام تحقیق کرنا ہے وہی بتائیں گے کہ اس کے بعد رحمان ملک صاحب یا مخدوم صاحب یا کوئی اور اس کو پرسو کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. لیکن انہوں نے یہ آبجیکٹو تو اچیو کر لیا کہ وہ پاکستان کی تمام چینلز کی ہائی لائٹ اور ہیڈ لائنز میں آ گئیں، اور اگر آپ صرف ایئر ٹائم کو کیلکولیٹ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کروڑوں روپے کی مارکیٹنگ اور ان کی پبلسٹی ہو گئی ہے، اور وہ فار نو ریزن ریلیونٹ ہو گئی ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اس ملک میں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی وہ اتنے عرصے سے یہاں ہیں کیوں اور کر کیا رہی ہیں. اچھا ایک اور دیکھیے، چاہتی کیا؟ مطلب ہے جو مطلب ہم مثال کے طور پہ قائد اعظم کی زندگی پہ بہترین کتاب جو لکھی وہ اسٹینلے والپرٹ نے لکھی. جی اچھا اس جی کے یہ تو ہے اسکالر. اسٹیفن پی کوہن بہت بہت بڑے آتھر ہیں، انہوں نے پاک آرمی میں بہت اچھی کتابیں لکھی.
اس کے علاوہ جو کرسٹینا لیم ہے, کرسٹین فیئر ہیں, یہ دونوں بعد میں پاکستان کے اسٹیٹ کے خلاف بھی ہو گئیں, لیکن کام ان کا فیلڈ رپورٹنگ یہاں پہ ایک زمانہ انہوں نے بہرحال یہاں گزارا ہے, اور ان کی اپنی ایک رائے ہے. یہ جو یہاں پہ آ کے فیلڈ رپورٹنگ کرتی ہیں, ان کو ہائیسٹ کوریڈورز میں ایکسیس ملتی ہے, پاور پلیئرز جو ہیں وہ ان کے دوست بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد جا کے یہ وہاں پھر جس طرح سے یعنی اس کو انفارمیشن کو استعمال کرتی ہیں اپنے کیریئر کے لیے, تو یہ ہمیں سبق آخر کیوں نہیں ملتا کہ یہ آپ کے خیال میں کہ یہ ہم غیر ملکی خواتین کا سہارا مقامی کھیل میں ڈالنے کا یعنی کیا حاصل ہم کریں گے اس سے؟ دیکھیں دنیا بھر کے اندر جس طرح آپ نے بات کی ہے کرسٹینا لیم کی, یا ایما ڈنکن جیسے آئی تھی, یا کرسٹینا لیم نے بھی جب ویٹنگ فار اللہ پاکستان پولیٹیکل اسٹرگل ٹورڈز ڈیموکریسی لکھی وغیرہ, تو دیکھیں آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ کب کیا ہو جائے. جب یہ آئے ہیں, انہوں نے شروع میں یہ جو کتابیں لکھی ہیں اور بہت سارے لوگ آئے ہیں, دے ہیو ریٹن ویری ویل. یہ رائٹ ان کو ہمیں دینا چاہیے. وی آر این اوپن سوسائٹی, وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. چاہے ہمارا ایل او سی ہو جس پہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم ویسٹرن ڈپلومیٹس کے لیے, فورن ڈپلومیٹس کے لیے, ویسٹرن رپورٹرز کے لیے, فیلڈ رپورٹرز کے لیے, جو جس بیٹ کا ہو آ کے دیکھنا چاہے, ہم پاکستانی ایل او سی پہ اس کو لے جا کے دکھانے کو تیار ہیں. اسی طریقے سے ہمارا ملک بھی ان کے لیے اوپن ہے. ہم سبق اس سے کیا, کس ایکسٹینٹ تک اوپن ہے, مطلب ہمیں کہاں آئی تک تھنک اوپن ہم ہونا بہت چینج ہوئے, اور ہم اس کے بعد چینج ہوئے جب آپ کو پتا ہوگا قریب 5,000 ویزاز جو ہیں یو ایس کے نیشنلز کو ملے تھے, اور ایک عجیب بازار پاکستان میں گرم ہوا. آئی ایم شیور آپ بخوبی واقف ہے میرا اشارہ کس طرف ہے. اور اس کے بعد آئی تھنک اسٹیٹ نے لرن کیا, اینڈ پیپل ہو میٹر دے ریئلائزڈ کہ اس کی ڈیو ڈیلیجنس ہونی چاہیے, اور اس میں کوئی قباحت, اس میں کوئی ایکریڈیشن ہونی چاہیے, ہمیں پتا پھر ہونا کیا چاہیے نتیجہ کہ نکلا کیا اس کا شہزاد صاحب, کیا سیکھا ہے؟ اگر سیکھا نہیں, ہوتا یہ تو یہ جرنلسٹ ہی نہیں ہے, یہ خاتون تو جرنلسٹ ہی نہیں ہے نا. یہ کون ہے یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. کبھی یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے عرض کر رہا ہوں, کبھی کہتی ہے میں فلم میکر ہوں, کسی کو کہتی ہے میں ایجوکیشن سیکٹر میں کر رہی ہوں کام, کسی کو کہتی ہے میں فلانتھرپسٹ ہوں. یہاں پہ وہ پاکستان سے زیادہ پاکستانی ہیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آیا ان کا نیریٹو ہے کیا. میرے تو سر سمجھ سے بالا تر ہیں خاتون ٹوٹلی. مجھے ان سے ملاقات کے 2-3 مواقع دو تین موقعوں پہ ملا ہوں ان سے. ایک زمانے میں جب ہم ایک چینل کے اندر ان کو کنسیڈر بھی کر رہے تھے ایز اے ہوسٹ, تو انہوں نے کہا تھا ان کی ایک بیک گراؤنڈ جرنلزم بھی ہے, اور ان کا میں نے موک ریکارڈ کیا تھا میرے ڈائریکٹر پروگرامنگ کے ساتھ, اور ایک اور صاحب تھے جو پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے. اور اس 2 موکس کو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے یونانیمسلی فیصلہ کیا تھا کہ ان خاتون کو شاید جو جرنلزم آتا ہے وہ شاید ہماری دانش میں جرنلزم نہیں ہے. مطلب آپ ظاہر ہے کہ چونکہ پروفیشنلی یو آر کیپیبل اینڈ دس از یور جاب, یو آر ون آف دا باسز ہو ہائر پیپل, اور آپ کی پروفیشنل جو ہے وہ اوپینین یہ تھی کہ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو کوئی شو کہ اس کے حوالے کیا جائے, یہ جرنلسٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں میں تو اپنا انالیسس بتا جو سکتا آپ ہوں کا جو میں نے وہ اپنی یہی ٹیم کے تھا ساتھ کیا, وہ یہ جی تھا مے بی بالکل. شی از ناٹ ایپٹ اور ایڈیکویٹ ان ٹرمز آف ہیونگ دی جرنلسٹک ایک ڈیمینر ہوتا ہے, ایک نوانسز ہوتے ہیں, وہ ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید اس کا فقدان ہے, لہٰذا ہم نے اس کے اگینسٹ فیصلہ کیا تھا. بات کو سمیٹتے ہوئے بس آخری سوال آپ سے کروں گا شہزاد صاحب, اور وہ یہ ہے کہ آپ بطور ایک ٹیکس پیئر کنسرنڈ سٹیزنز کے یعنی آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں؟ پہلی بات یہ کہ پیپل میٹر, مطلب جو لوگ اختیار رکھتے ہیں کہ وہ سوال کریں, آپ ان سے کیا توقعات رکھتے ہیں کہ وہ اس معاملے کو یعنی اب روکنا چاہیے, سامنے آنا چاہیے, یا بس خاموش رہنا چاہیے؟ ناجی صاحب بہت امپورٹنٹ آپ نے آخر والا جو سوال روک کے رکھا تھا, بہت امپورٹنٹ ہے. بات یہ ہے کہ اس ملک کی جو تاریخ ہے, میرے ملک کی, آپ کے ملک کی, ہمارے ملک کی, وہ یہ ہے کہ ہم نے بوتلوں کا بازار گرب کیا ہوا ہے. ملک کے اندر ہم نے بوتل گلی کھولی ہوئی ہے بہت بڑی. ہر بوتل کے اندر ایک جن ہے, اور اس جن کو ہم باہر آنے دیتے ہیں, اور پھر بعد میں ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس جن کو واپس بوتل میں کیسے ڈالیں. دنیا کا کوئی لٹریچر آج تک ایسا نہیں ہے. ہر زبان میں آپ کو یہ تو ملے گا کہ بوتل سے جن باہر آ گیا. مجھے ایک کتاب, ایک زبان, ایک لٹریچر کا کوئی پیس بتاتے ہیں جس میں بوتل کا جن واپس گیا ہو. آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ اس کے اوپر بہت اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. آپ نہیں تو ایک راہ ہموار کر رہے ہیں, کل کو ایرا غیرہ نتھو خیرہ آ کے میرے ملک کے اندر بیٹھ کے میری شخصیات کو ملائن کرے گا. اور آئی تھنک دس از اے ویری ڈینجرس ٹرینڈ, اور اس پاتھ پہ اگر ہم ٹریڈ نہ کریں تو ہماری اس میں فلاح ہے, اس میں ہماری بہتری ہے. آئی ایم ویری اپسیٹ ونس اگین
and the powers that be need to see it, क्योंकि इनका एक्सेस बड़ी बड़ी जगहों पे रहा है जनाब, बड़ी बड़ी जगहों पे रहा है. सबको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए क्या ये पाकिस्तान के, हमारी कौमी सलामती के, हमारी यकजहती के इस नाजुक दौर पे इकोनॉमिकली जिस वक्त हम बर्नट आउट हैं, कोरोना से हम लोग लड़ रहे हैं, ऑलरेडी इतना आपको पता है इंतशार फैला हुआ है जहनी फिक्री, उसके अंदर हम ये अलाउ करेंगे? आई थिंक इट्स टाइम वी लुक इंट्रिंसिकली, अपने अंदर देखें, झांकें और फैसला करें कि ये जो हुआ है इसको दोबारा रिपीट नहीं होने देंगे. ये तो शुरुआत है. इस इशू को भारतीय मीडिया किस तरह दिखा रहा है और भारतीय जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो इसका किस तरह से अपने फायदे में इस्तेमाल कर? उनका फील्ड डे है जी, उनका फील्ड डे है, और हमने खुद प्लेट में रख के, कहते हैं ना, ट्रे में सजा के उनको अपने खिलाफ नैरेटिव दे रहे हैं. अब भी अगर हम नहीं कुछ करेंगे, और वो इदारे जिनका ये काम है, तो वी आर गिविंग अ बैड प्रेसिडेंस, और हम इस किस्म की चीज़ों को आइंदा भी आने वाले वक्तों में हवा देंगे. I'm ashamed that someone can come into my country and tell me about morality and ethics. मैं 8,000 साल पुरानी तहजीब की सरजमीन का रहने वाला हूँ. मुझे 400-500 साल बने हुए मुल्क के बशिंदे आके बराए मेहरबानी ये ना बताएं कि मोरालिटी क्या होती है. मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, ये उनका काम है जो ये तहकीक करेंगे, पर इस तरह मुंह उठा के आप इल्जाम कर दें. मैं आपको कहा ना, उन्होंने कहा कि जी नेक्स्ट इज PMLN, तो फिर आप बोल दें नेक्स्ट इज PGI, यानी देयर इज एन एजेंडा. सर, ये इसका मतलब है कि एक तरह से देखा जाए तो जिस तरह से एक टेररिस्ट को हम अलाउ नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान की सरजमीन पर बैठ के कोई टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, तो ये भी तो मीडियाई सियासी दहशतगर्दी है. ऐसे ही है, मैंने आपसे यही अर्ज की ना, जैसे सलाला हुआ. टीवी चैनल्स की जमीन को, ये भी जमीन इस्तेमाल करना है ना, टीवी चैनल्स वही कर रहे हैं जो मैंने शुरू में अर्ज की थी, जो सोशल मीडिया पे टाइम दे देना. जी, सलाला की जो मैंने बात की इसी कॉन्टेक्स्ट में थी ना जी. ये भी तो आपके नेशनल साइकी को अपसेट करके इसको सैबोटाज करने की मेरे नजदीक एक बहुत भोंडी साजिश है, और इसका जितनी जल्दी मंतिकी अंजाम हो सके होना चाहिए. आई एज अ कंसर्न पाकिस्तानी एंड ऑल ऑफ अस आर एक्चुअली वरीड वेयर वी आर हेडेड. आपका बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब. थैंक यू. ये था आज की गुफ्तगू, और मजीद आपसे गुफ्तगू अगली नशिस्त में इंशाल्लाह होती रहेगी. शहजाद साहब को भी हम दावत देते रहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.